ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی منزل نہ پائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا. برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز و مکرم دینی اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو الحمدللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ صاحبہ وسلم میں پیدا فرمایا ہے. اور ہمیں ایک مکمل نظام زندگی عطا فرمایا ہے، ضابطۂ حیات عطا فرمایا ہے. کوئی شعبہ تشنا نہیں چھوڑا اور کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس میں شریعت کی کوئی تعلیم موجود نہ ہو. ظاہر کو بنانے کی تعلیمات بھی شریعت میں موجود ہے اور باطن کو آراستہ و پیراستہ کرنے اور اسے سنوارنے کی بھی تعلیمات شریعت میں موجود ہیں. جس قدر اہم شریعت کی نگاہ میں ظاہر ہے اس سے کہیں زیادہ اہم شریعت کی نگاہ میں باطن ہے. یوں کہہ لیجئے کہ جتنا اہم جسم ہے اس سے کہیں زیادہ اہم دل ہے.
اور دل کے بننے پر ظاہر کا بننا موقوف ہے۔ ایک آدمی نے بہت اچھا اور خوبصورت گھر بنایا، اور بہت ہی زیادہ اسے مزین کرنے کی کوشش کی، چراغاں کیا، قمقمے لگائے، اور اسے سنوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن جو اعلیٰ قسم کا فرش بچھا ہوا تھا، اس فرش کے نیچے گندگی تھی۔ کھڑکیاں بہت اچھی تھیں، لیکن باہر کا جو حصہ تھا وہاں گندگی تھی، وہاں سے بدبو اندر آ رہی تھی۔ تو ایسے آدمی کے باب میں آپ کیا کہیں گے کہ اس آدمی نے کوشش تو اچھی کی ہے، لیکن یہ مکمل سکسیس اور کامیاب نہیں ہوا۔ جہاں ظاہر کو سنوارنا ضروری ہے، وہیں پر باطن کو سنوارنا بھی ضروری ہے۔ کوئی کونا ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ جہاں سے کسی قسم کا کوئی نقص اور کمی محسوس ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طہارت، نظافت، صفائی اور ستھرائی کی تعلیم دی۔ فرمایا نظافت شطر الایمان، کہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان سے الگ نہیں ہے، صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے زبان سے بھی یہ باتیں بتلائی اور پریکٹیکلی بھی بتلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا تمہارے نبی تم کو پیشاب کرنے، بیت الخلاء میں جانے، استنجا کرنے کے آداب بھی سکھلاتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ ہاں، ہمارا رسول، ہمارا پیغمبر، ہمارا مربی یہ ہمیں استنجا کے آداب بھی سکھلاتا ہے، پیشاب کیسے کرنا ہے، اس کی صفائی کیسے کرنا ہے یہ بھی بتلاتا ہے۔ اس نے ہمیں یہ بتلایا کہ ہم قبلہ رخ ہو کر قضاء حاجت نہیں کر سکتے، اور کیسے استنجا کرنا ہے، کیسے نظافت حاصل کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہمارا رسول ہمیں بتلاتا ہے۔ یہ اسلامی شریعت کی نظافت اور نزاکت اور نفاست ہے کہ اس نے ایسی چیز جس کو بیان کرنے میں بھی آدمی کو گھن محسوس ہوتی ہے، اس کو بھی بڑے اچھے انداز میں بیان کیا۔ جہاں یہ ظاہر کو سنوارنے کی تعلیم شریعت نے دی، وہیں پر رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو باطن کی جانب بھی متوجہ کیا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ باطن کو سنوارنا، اسے درست کرنا، اسے آراستہ و پیراستہ کرنا، یہ ظاہر کو آراستہ کرنے سے کئی زیادہ اہم۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ظاہر کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے کپڑے اچھے ہوں، میری ٹوپی اچھی ہو، میرا چشمہ اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، میرا چہرہ اچھا ہو، ہر شخص اس میں پڑا ہوا ہے۔ اسٹائل میں بال رکھے جا رہے ہیں، یہ سب ظاہر کو سنوارنے کی کوشش ہے۔
ایک سے ایک فیشن اختیار کیے جا رہے ہیں. آدمی اپنا سب کچھ، ساری تگو دو ظاہر کو بنانے میں صرف کر رہا ہے. ظاہر کو بنانا اور آراستہ و پیراستہ کرنا کوئی برا نہیں ہے. یہ برا اس وقت ہے جبکہ آدمی اپنے باطن سے غافل ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لہذا اگر کوئی اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے تو یہ کوئی تکبر نہیں ہے، یہ اللہ کے یہاں ممنوع نہیں ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تکبر تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اچھا بنانے کے بعد سامنے والے کو حقیر سمجھے. میں نے اچھے کپڑے پہنے تو میں سامنے والے کو حقیر سمجھوں کہ اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے پاس کیا ہے، جو کچھ ہے میرے پاس. الکبر بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کے واضح ہو جانے کے بعد اس کا انکار کر دینا. بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، وہ اپنی بات منوا کے رہتے ہیں، چاہے دنیا کا کوئی بھی آدمی ان کو سمجھانے کے لیے آ جائے لیکن بات وہی ہوگی جو وہ کہیں گے. یہ ایک مزاج ہے، یہ انسان کے دل کے اندر ایک قسم کا کبر، نخوت اور تکبر اور پراؤڈ ہے جو اس کو اس بات پر ابھار رہا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، دنیا کے سارے لوگ غلط ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے ظاہر کو بنا لینا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ حق آ جانے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد اس کا انکار کر دینا اور اپنے آپ کو سنوارنے کے بعد سامنے والے کو حقیر سمجھنا. آپ کے پاس کچھ آ گیا، آپ سامنے والے کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے. دیکھیے شریعت کا اعتدال دیکھیے، اس نے ہمیں ظاہر کو بنانے اور آراستہ و پیراستہ کرنے کی جانب متوجہ کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتلایا کہ کہیں دل میں تکبر نہ آ جائے، آپ کسی کو حقیر نہ سمجھ لینا. میں نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے. جسم میں تو بہت سے لوتھڑے ہیں اور بہت سے ٹکڑے ہیں، بہت سے جوڑ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے. ضمناً ایک بات بیان کرو، ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے. جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ واجب. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ کیسے صدقہ کریں؟ ہر شخص تو اتنی حیثیت نہیں رکھتا ہے کہ ہر جوڑ کی جانب سے صدقہ کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا صدقہ ہے، کسی مومن سے ہنستے چہرے سے مل لینا یہ صدقہ ہے، اور اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ صدقہ ہے. اور مختلف باتیں، صدقات کی مختلف قسمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کہا کہ شریعت اتنی مشکل نہیں ہے کہ انسانوں کو ایسے امور کا مکلف کریں جن کی ان کے اندر استطاعت نہ ہو. بہت آسان ہے، یہ کام آپ کر لیں گے تو سارے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا. یہاں پر ایک بات بیان کرو، ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم فرماتے کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر صدقہ واجب. اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ صدقہ وغیرہ وغیرہ صدقہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہر جوڑ کی جانب سے 1 پیسہ صدقہ کرے، 1 روپیہ نہیں،
ایک پیسہ تو 360 پیسے ہوتے ہیں، 3 روپیے 60 پیسے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہر جوڑ کی جانب سے صدقہ ہمیں روزانہ دینا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ دنیاوی امور میں نہ معلوم کہاں کہاں اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے یہ جسم کی جو عظیم دولت اور یہ حسین و جمیل اعضاء ہمیں عطا فرمائے ہیں، جن کے ذریعے ہم نہ معلوم کیا کیا کام لیتے ہیں، ان کی جانب سے کوئی آدمی 3.5-4 روپیہ اللہ کے لیے صدقہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں، جو جتنا صدقہ کرے گا اتنا ہی اس کے مال میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی اس کا مال بڑھے گا۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ شریعت نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ پتھر کی لکیر ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آج لوگ انٹرسٹ کے اندر بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں، سود کا لین دین بہت ہو رہا ہے، ویاج کا لین دین بہت ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ویاج کو لینا دینا، اس کو لکھنا، اس کے لیے گواہ بننا، ثالثی کا کردار ادا کرنا، یہ سب حرام ہے۔ سود میں ایسا لگتا ہے کہ پیسہ بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے پیسہ، مل رہا ہے پیسہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ آپ کو ظاہر میں دکھ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے، لیکن یہ آپ کی آنکھیں خطا کر رہی ہیں، وہ بڑھ نہیں رہا ہے، وہ کم ہو رہا ہے۔ اور جب آدمی صدقہ دے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ جیب میں سے پیسہ کسی ضرورت مند کے پاس جا رہا ہے، آپ کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جا رہا ہے، آپ کے پاس وہ آنکھیں کہاں ہیں؟ وہ جا نہیں رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ لوتھڑا اگر درست ہو جائے تو پورا بدن درست ہو جائے، اور اگر یہ لوتھڑا خراب ہو جائے، بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جائے۔ الا وہی القلب، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایک الارم ہے۔ الا یہ عربی زبان کا ایک کلمہ ہے جو تنبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ الا کان کھول کر سن لو، ایک الارم ہے۔ الا الا کان کھول کر سن لو، وہ دل ہے، دل۔ یہ دل اگر سنور جائے تو پورا جسم سنور جائے، یہ دل اگر بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے۔ اس کے سنورنے پر پورے بدن کا سنورنا موقوف، اس کے بگڑنے پر پورے بدن کا بگڑنا موقوف۔ آج ہم نے اپنے ظاہر کو بنانے کی تو بہت کوشش کی، لیکن باطن کو بنانے کی جانب ہماری توجہ نہیں۔ یہ باطن کیسے بنے گا؟ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم کیسے پاک و صاف کریں؟ کیسے اس کو بالکل صاف و شفاف بنائیں؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ بتائیے کسی آدمی کے گھر کے پاس ایک نہر بنی ہوئی ہو، اس نہر میں ایک شخص دن میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول بالکل میل باقی نہیں رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی طرح یہ 5 نمازیں ہیں، جو آدمی 5 نمازیں اہتمام سے پڑھے گا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ کو بھی باقی نہیں رکھیں گے، سارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ نمازوں کا کوئی اہتمام کرے تو انشاءاللہ یہ دل کو بنانے اور سنوارنے میں بہت زیادہ معین اور مددگار ہو۔
نماز اللہ کے ذکر کا نام ہے. نماز یہ مومن کی معراج ہے. معراج کے معنی ہوتے ہیں چڑھنے کی سیڑھی. آدمی نماز کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے. اللہ تک پہنچنے کی ایک سیڑھی ہے, اللہ کے قرب کا ایک وسیلہ ہے. آج مومن مختلف پریشانیوں میں اور مختلف مصائب میں مبتلا ہے, اور مصائب میں مبتلا ہونے کے بعد ہم ان مصائب کا حل دنیاوی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں, اور بہت زیادہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر دم کراتے ہیں اور دعائیں کرواتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے نظام کو درست کریں. اللہ نے جن باتوں کا ہمیں مکلف کیا ہے, خاص طور پر 5 نمازوں کا, فرائض اور واجبات کا اہتمام کریں. اگر کوئی آدمی فرائض اور واجبات کا اہتمام کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کا ظاہر بھی بن جائے گا, اس کا باطن بھی بنے گا, ساری پریشانیوں کا حل ہو جائے گا اور سارے مصائب ہٹ جائیں گے. یوں سمجھ لیجئے کہ جو بدلی مصائب کی آئی ہوئی تھی وہ فوراً چھٹ جائے گی. ہمارے استاد ہیں مظاہر علوم سہارنپور میں حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم. ان کی مجلس میں ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا. ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میرے گھر میں فلاں بیمار ہیں, فلاں بیمار ہیں, اور پھر کہنے لگے کہ یہ اچھے ہوتے ہیں تو کوئی دوسرا بیمار ہو جاتا ہے, پھر بچے بیمار ہوتے ہیں, وہ اچھے ہوتے ہیں تو میں بیمار ہو جاتا ہوں, میں اچھا ہوتا ہوں تو فلاں بیمار ہو جاتا ہے. یہ مصیبتیں آتی ہی رہتی ہیں, یہ بیماریوں کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. حضرت نے ان کو بلا کر دم نہیں کیا, کوئی پانی پڑھ کر نہیں دیا. حضرت نے کہا یہاں آئیے, آج فجر کی نماز آپ نے پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پڑھتا ہوں اور اکثر تو چھوٹ ہی جاتی. تو آپ نے فرمایا کہ نمازوں کا اہتمام کرو, تمہاری ساری بیماریوں کا علاج اسی کے اندر ہے. اور کہا کہ نمازوں کا اہتمام شروع کرو اور کچھ دنوں کے بعد واپس مجھے ملنا. تو بات یہ ہے کہ یہ تعویذ کے چکروں میں پڑنے کے بجائے شریعت نے جو ہم کو اتنے بڑے بڑے تعویذ دیے ہیں, ان تعویذات کا ہم اہتمام کر لیں تو ہماری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں. ظاہر کو بھی بنائیں, ظاہر کو پاک و صاف رکھیں, اور اپنا باطن بھی پاک و صاف رکھیں, نظیف رکھیں, بالکل صافی آئینے کی طرح. جیسے ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے, اسی طرح باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے. دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ. باطن کا اثر ظاہر پر اور ظاہر کا اثر باطن پر. آپ اچھے کپڑے پہنو گے تو یقیناً آپ کا ایک خاص مزاج ہوگا, آپ کی طبیعت میں ایک انبساط کی کیفیت ہوگی, مسرت کی کیفیت ہوگی, اس کا اثر دل پر پڑے. اور دل اگر آپ کا گندا ہے تو اس کا اثر ظاہر پر پڑے گا, آپ کی باتوں سے ظاہر ہوگا, آپ کی چال سے ظاہر ہوگا, آپ کی نشست و برخاست سے ظاہر ہوگا, آپ کی ایک ایک حرکت سے آپ کا دل کا حال ظاہر ہوگا. اور یہ باطن کو درست کرنے کے لیے جہاں نمازوں کا اہتمام, اسی طرح اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا ذکر اتنی ہی مرتبہ کرتا ہے. اگر آپ اللہ کی محبت اپنے دل میں لانا چاہتے ہو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں, لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں. اس کے ذریعے آپ کے دل کی یہ جو تختی ہے وہ صاف ہوتی چلی جائے گی, اس میں سے نفاق ختم ہوگا, اس کے اندر سے بغض اور کینہ ختم ہوگا, حسد کی جو بیماری اندر آ گئی ہے وہ ختم ہوگی, عداوتیں ختم ہوگی. خالص اللہ کی محبت اس دل کے اندر جگہ بنائے گی. اسی طرح اللہ والوں کی مجلسوں میں جائیں. اللہ والوں کی جو مجلسیں ہوتی ہیں جہاں پر قرآن کی بات ہو, حدیث کی بات ہو, دل کو سنوارنے کی بات ہو, ان مجلسوں کا اٹینڈ کریں, وہاں شریک ہوں. اس کے ذریعے بھی یہ دل پاک اور صاف ہوگا. یہ دل کو صاف کرنے کی بہت ضرورت ہے. پوری دنیا کے اندر جو فساد آیا ہوا ہے, چوری, ڈکیت, شراب نوشی, جوا بازی, سود کا لین دین, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, کسی کو ٹوپی پہنانا اور نہ معلوم کیا کیا گناہ,
اس روئے زمین پر ہو رہے ہیں، ان سارے گناہوں کا ایک ہی سبب ہے اور ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ دل خراب ہے۔ کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے اس لیے کہ اس کا دل خراب ہے، کوئی چوری کر رہا ہے اس لیے کہ دل خراب ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے اس لیے کہ دل خراب ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس لیے کہ دل خراب ہے، کوئی نعوذ باللہ کفر اور شرک کر رہا ہے اس لیے کہ دل خراب ہے، کوئی اسلام پر کیچڑ اچھال رہا ہے اس لیے کہ دل خراب ہے، کوئی کسی مومن کو یا کسی آدمی کو تکلیف پہنچا رہا ہے اس لیے کہ دل خراب ہے۔ اس دل کو بنانے کی ضرورت ہے، اور بنانے کے طریقے میں نے آپ کے سامنے بتلائے۔ اس طرح دل بنے گا، نمازوں کا اہتمام، ذکر اللہ کا اہتمام، اللہ والوں کی مجلسوں میں شرکت ہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اہتمام سے سنا جائے، تو اس طرح یہ دل بنے گا۔ جب یہ دل بنے گا تو آپ کا ظاہر خود بخود بنے گا، پھر آپ چوری سے بچیں گے، پھر آپ دھوکے سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، قتل و غارت گری سے بچیں گے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچیں گے۔ اولیاء اللہ اور مشائخ صوفیہ کا یہ جملہ ہے، آئین ماست سینہ چوں آئینہ داشت ہے۔ ہمارا قانون سینے کو اور دل کو آئینے کی طرح رکھنا ہے، اور فرمایا در طریقت ما، ہمارے اس راہ تصوف میں اور ہماری طریقت کے اندر دل کے اندر کینہ رکھنا یہ کفر ہے، بغض رکھنا کفر ہے۔ پہلی صف میں نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن کئی لوگوں کا کینہ لے کر گھوم رہا ہے، کئی لوگوں سے دشمنیوں کو لے کر گھوم رہا ہے۔ پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے معاملات خراب ہیں، وجہ اس کی یہ کہ دل خراب ہے، سود کا لین دین کر رہا ہے، کئی لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کئی لوگوں کے مال کو ہڑپ کر لیا ہے، کئی لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہے، اور نہ معلوم کیا کیا معاملات ہیں۔ نمازوں سے صرف اللہ نہیں ملتا، شریعت نام ہے اپنے عقائد درست کرنے کا، اپنے اخلاق درست کرنے کا، اپنے معاملات درست کرنے کا، اپنی عبادتوں کو درست کرنے کا، اپنی معاشرتوں کو درست کرنے کا۔ یہ ساری چیزیں، یہ 5 شعبوں میں اگر آدمی کامل ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ شریعت میں کامل ہے۔ آج حال یہ ہے کہ ہم نے نمازیں تو بہت پڑھ لی، عمرے پر عمرے کر لیے، حج پر حج کیے جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے چکر لگائے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق سے اور ہمارے معاملات سے ایک امت پریشان ہے، وہ ہمارے گھروں کے چکر لگا رہی ہے، ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، وہ ہم سے پریشان ہیں، ہم کعبۃ اللہ کے چکر لگا رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ خود سوچ رہا ہے کہ یہ کس چکر میں ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنے عقائد بھی درست کریں، اپنی عبادتوں کو بھی درست کریں، اپنے اخلاق کو بھی درست کریں، اپنے معاملات کو بھی درست کریں، اپنی معاشرت کو بھی درست کریں۔ آپ دوستوں سے بہت اچھی طرح مل رہے ہیں لیکن آپ کے گھر والے آپ سے پریشان ہیں، آپ کے ماں باپ آپ سے پریشان ہیں، آپ کی بیوی آپ سے پریشان ہے، آپ کے بچے آپ سے پریشان ہیں، وہ آپ کی ایک مسکراہٹ کے لیے ترس رہے ہیں، آپ ان سے اچھی بات نہیں کرتے، آپ اس کو بھی درست کیجیے۔ بات یہ، خلاصہ یہ ہے کہ جہاں ظاہر کو بنانے کی ہم کوشش کریں وہیں پر باطن کو بنانے کی بھی کوشش کریں۔ ہمارا یہ باطن اگر درست ہو گیا، صاف و شفاف ہو گیا، تو یقین رکھیے کہ انشاءاللہ ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے گا۔ یہ باتیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ظاہر کو بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے باطن کو بھی درست کرنے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر میں اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی